سے پہلے ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ انسان جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ نماز کے کچھ مقدمات ہیں، ان میں ایک مقدمہ وضو ہے۔ اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ عزیزوں، وضو کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت جو وضو میں واجبات چیزیں ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مستحب چیزیں جو ہیں 2 مرتبہ گٹے سے انگلیوں تک ہاتھ دھلنا ہے، 3 مرتبہ کلی اور ناک میں پانی 3 مرتبہ اس طریقے سے ڈالنا ہے۔ لیکن اندر جو واجبات ہیں وہ اہم ہے۔ انسان سب سے پہلے نیت کرے گا، اور اگر ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے اس کے پہلے ابھی نماز مثال کے طور پہ جو آج کی نماز کے وقت ہے 6:39 نماز کا وقت ہے، وہ 6:30 بجے آ گیا اور آنے کے بعد وہ نماز مغربین کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے اور واجب کی نیت کر رہا ہے تو عزیزوں صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی نماز مغرب ہماری گردن پہ واجب نہیں ہوئی ہے، ابھی 10 منٹ کا فاصلہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ جو وضو کر رہا مستحب کی نیت کرے، اور بتانے لگ رہا اس میں واجب بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب اگر ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مغرب سے پہلے ہی واجب کی نیت کر رہا ہے تو اس کا وضو اس وضو سے نماز کو ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی مغرب کا وقت ہی داخل نہیں ہوا ہے۔ تو عزیزوں، نیت کرنے کے بعد پہلے چہرے پہ پانی ڈالے گا، جہاں سے بال اٹھتے ہیں ٹھوڈی تک ڈالے گا، اور یا انگوٹھا اور بیچ کی انگلی چوڑائی میں اتنا درمیان میں مطلب فاصلہ رہے گا، اور احتیاطاً ادھر ادھر ہاتھ پھیر دے گا۔ یہ آپ سبھی بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اور جو ہمارے برابر بھائی ان کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ایک مرتبہ تو واجب ہو گیا، دوسری مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالنا مستحب ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو دھلنا، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ جسے ہاتھ دھلتے وقت پوری آستین نہیں چڑھاتے، بس مثال کے طور پر بس اتنا چڑھایا تو ہماری کونی پوری طریقے سے بھی کھلی نہیں ہوئی۔ جب تک اوپر نہیں کر لیں گے تب تک ہماری کونی صحیح نہیں ہوگی، اور پھر وضو کرتے ہیں کونی ہماری خشک رہتی ہے تو اس سے ہمارا وضو باطل ہے۔ ایک مرتبہ دھلنا واجب، دوسری مرتبہ مستحب ہے، کونی سے لے کے انگلی کے سرے تک، اور اس پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف پھر بائیں ہاتھ کی طرف۔ اور عزیزوں، ایک چیز کا خیال جس کی وجہ سے ہم نے تفصیل پوری بیان کی ہے کہ جب انسان دائیں حصے کو دھل رہا ہے اور اس کو دھلنے کے بعد جب بائیں حصے پہ آئے گا تو پھر دوبارہ دائیں حصے پہ نہیں جائے گا۔ اگر دائیں حصے پہ دوبارہ جا رہا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا۔ ترتیب یہ تھی پہلے دائیں پہ جائے پھر بائیں پہ، اور بائیں پہ جانے کے بعد سر کے مسے کو کرے اور پھر پیروں کے مسے کو کرے۔ سر کے مسے کرنے کے بجائے وہ دوبارہ دائیں ہاتھ کی طرف جاتا ہے اور پھر بائیں ہاتھ کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی پانی ڈالتا ہے، بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے جب بایاں ہاتھ دھل لیا تو اپنے ہاتھ کو پہلے یوں ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے ایسے یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہم وضو ابھی تک انجام دیتے چلے آئے ہیں تو آج کے بعد اس کو انجام نہ دیں۔ اگر دے رہے ہیں تو ہماری نماز باطل ہے، اور عزیزوں اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گے ہمارے تمام اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند۔ عزیزوں، حسد کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
حسد انسان کو بالکل ویسے ہی کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے آپ کو بھی جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے اور اس کے تمام اعمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو کچھ کمیاں تھیں وہ کمی ہماری امت میں بھی سرایت کر چکی ہے، اور وہ ہے حسد۔ اگر انسان حسد سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور تیسری چیز جو بیان کی وہ یہ کہ اپنے مومن بھائی کو طنز نہ کرے، تانا نہ دے، آپ تو ایسے یہ ہے وہ دنیا کے تمام تانے ہوتے ہیں وہ نہ دے۔ اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے گا تو اہل بیت بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہے۔ عزیزوں، ساتویں امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ اپنے ایک چاہنے والے سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مولا سخت اس شخص سے نفرت کرتے ہیں کہ جو بلند بلند چیزیں سوچتا ہے، بلند منصب کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اس کے بعد میں کہا کہ جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے، اور تیسری چیز جو بتائیے وہ حسد کرتا ہے۔ ایسے سے امام کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے ہمارا رشتہ نہیں، کوئی وابستہ نہیں مجھ سے۔ تو عزیزوں، لہذا حسد ایسی چیز ہے کہ جس سے امام جو حسد کرتا ہے، حاسد ہے، اس سے امام اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آگے کہ میں ایسے شخص کو پسند کرتا ہوں جو ہمارے امر کو، ہمارے حکم کو پھیلاتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، نماز کو بجا لاتا ہے اور اپنے مومن بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اور عزیزوں، مومن جو ہوتا ہے وہ حسد سے بچتا ہے۔ عزیزوں، ایک اور روایت ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب فرعون نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، تو ایک مرتبہ ابلیس، دیکھیے حسد انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، ابلیس آیا اور آنے کے بعد دق الباب کیا، فرعون کے در پہ آیا، دق الباب کیا، تو فرعون نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا تم پہ وائے ہو، تم کیسے خدا ہو کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارے در کے اوپر کون ہے؟ تو نہیں جانتا میں تیرا استاد ابلیس ہوں۔ جیسے یہ کہا، عزیزوں دونوں لوگ فرعون اور ابلیس، اس کو روایت دیکھنا ہو تو ہمارے مدرسے میں آ جائے، انشاءاللہ کتابوں میں روایت دکھا دوں گا۔ عزیزوں، روایتوں میں ملتا ہے کہ دونوں لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم بھی بہت ملعون ہو۔ اس نے کہا ہم نے بھی بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت ملعون، اور تو بہت بڑا نمک حرام ہے۔ یہ بتا ہم دونوں سے بڑھ کے بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی گنہگار ہے خدا کے نزدیک؟ کہا ہاں، کون؟ کا ایک شخص ہے جو حسد رکھتا ہے، حسد کرنے والا وہ ہم دونوں سے بڑھ کے ہے۔ اب عزیزوں، انسان کو خود ہی سوچ لینا چاہیے، جو ابلیس کا باپ بننا چاہتا ہے وہی حسد کرے۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے۔ بعد میں ابلیس نے بیان کیا، کہا کہ دیکھو جو میں پروردگار کی بارگاہ سے بھگایا گیا، رجیم بنا، یہی وجہ تھی کہ میں نے حسد کیا، جس کی وجہ سے پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ جو تو اس مقام پہ پہنچا ہے وہی حسد کی وجہ سے میں نے تجھ کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔
تو عزیزوں شیطان ہمیشہ دو مومن بھائیوں میں فساد و فتنہ برپا کرنا چاہتا کہ آپس میں حسد کرنے لگے. اور عزیزوں شیطان کا یہی مشن ہے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھی ہو جائیں تاکہ جب جہنم میں جائیں تو اکیلے نہ جائیں. ہمارا وہاں پہ بھی ایک کاروان ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز اور عزیزوں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کربلا کے میدان میں سوال کیا تھا یہ لوگوں تم بتاؤ مجھے کس وجہ سے قتل کر رہے ہو. تو انہوں نے صرف ایک جملہ ادا کیا تھا بغضاً لابی. آپ کے بابا کے بغض میں آپ کے بابا کی حسد کی وجہ سے. عزیزوں یہ حسد ہے انسان کا کہ پھر وہ جو ہے امام کے سامنے امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ وقت کا ولی ہے, یہ وقت کا انبیاء ہے, یہ وقت کا وسیع ہے اور امام ہے. اور عزیزوں وہ پھر جب حسد کرنے لگتا ہے اسے لاکھ سمجھایا جائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ارباب اعزاء آپ تمامی حضرات ابھی تک امام کو پرسہ دیتے چلے آ رہے ہیں. عزیزوں آج آپ نے 18 بنی ہاشم کی شبیہ کو بھی برآمد کیا. عزیزوں روز عاشور جب ایک ایک کر کے سب شہید ہونے لگے مولا عباس کو بہت تکلیف ہوئی تھی اور بار بار مولا حسین کی خدمت میں آتے تھے, کہتے تھے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. تو امام حسین ایک جملہ دیا ان کو لشکر کے علمبردار ہے. عزیزوں مولا عباس خیمے کے باہر کھڑے تھے. ایک بارگی خیمے کے اندر سے آواز سنتے ہیں آلاتاش آلاتاش, ہائے پیاس پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا. تو عزیزوں مولا عباس جیسے خیمے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مشقوں کو ٹٹول رہے ہیں اور ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کسی مشق میں تھوڑا پانی ہو جس کی وجہ سے ہمیں سکون مل سکے. جناب سکینہ نے بھی ایک مشق ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی اور اسے ہلا رہی تھی. جیسے چچا عباس کو دیکھا باہوں میں باہیں ڈال کہتی ہیں اے چچا عباس پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے, آئے پیاس جیسے جملے ادا کیے. عزیزوں مولا عباس جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد جیسے آقا کی خدمت میں آئے مولا حسین سمجھ گئے کہ بھیا عباس تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا لیکن ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے ہوئے جاؤ. اب عزیزوں جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مولا عباس کو مشق تھمائی. اب مولا عباس فرات کی طرف چلے. جیسے فرات کی طرف چلے تو عزیزوں ہزاروں کا مجمع تھا. اب ہزاروں کے مجمع کو چھاڑتے ہوئے بھگاتے ہوئے اتنی ہیبت تھی کہ جیسے امام کا مولا عباس کا رہبر آگے بڑھ رہا تھا فوجیں فرار اختیار کر رہی تھی. مولا عباس نے اپنے رہبر کو دریا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد عزیزوں مشق بھرنے لگے. مشق اتنی خشک تھی کہ اس کو تر ہونے میں وقت لگ گیا اور اسی اسنا میں عزیزوں تمام ظالم مولا عباس کو گھیر لیتے ہیں. اب مولا عباس جیسے چاہتے ہیں کہ پانی کو خیمے تک پہنچا دیں, تیزی سے گھوڑے کو خیمے کی طرف بڑھانا چاہ رہے ہیں. عزیزوں حملے شروع ہو گئے. ایک نشیب سے کسی ظالم نے حملہ کیا, مولا عباس کا دائنا بازو قلم ہو گیا, علم ادھر جھکا جیسے جھکا جناب سکینہ تڑپ اٹھی. عزیزوں دوسرا بازو قلم ہوا. روایت کے جملے یہ ہیں عزیزوں کہ مولا عباس نے مشق کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور تیزی سے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں. پسر صاحب نے کہا اے حرملہ یہ پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے, اگر خیمے تک پہنچ گیا تو پھر قیامت ہو جائے گی. عزیزوں حرملہ نے تیر چلایا, ایک تیر مولا کی آنکھ پہ لگا, دوسرا تیر مشق سکینہ پہ لگا. اب جیسے مشق سکینہ پہ تیر لگنا تھا مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی. جو ابھی رہوار خیمے کی طرف جا رہا تھا اس کا رخ موڑ کے
مولا عباس نے ترائی کی طرف موڑا. اب کیونکہ آگ پہ ایک تیر لگا ہوا تھا, عزیزوں بہت تکلیف دے رہا تھا, تو مولا عباس اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے. مولا کے بازو تو نہ تھے, لیکن اپنے سر کو جھکایا اور گھٹنوں میں تیر کو دبا کے نکالنا چاہتے تھے. روایتوں کے جملے ہیں, ایک ظالم نے ایک مولا عباس کے سر پہ گلز کو لگایا. مولا عباس کو سنبھلا نہ گیا. مولا عباس نے آقا کو سلام کیا, کہا آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. جیسے ہی مولا حسین نے سنا, کالان ان کا سرازاری, اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اب عزیزوں مولا حسین آگے بڑھے, جھکتے ہیں اور جھکنے کے بعد کچھ اٹھاتے ہیں, ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, پھر جھکتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. اور عزیزوں جیسے ہی مولا عباس کے پاس پہنچے, مولا عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. جیسے ہی زانوں پہ رکھنا چاہتے تھے نا عزیزوں, مولا عباس بار بار اپنے سر کو ہٹا رہے تھے. جب نہیں کہنا چاہتے ہو اے آقا حسین, ارے میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے, ابھی کچھ دیر گزرے گی, ارے شمر کا کند خنجر ہوگا, آپ کا گلا ہوگا, لیکن آپ کے سر کو رکھنے کے لیے کوئی زانو نہیں ہوگا. عجب نہیں سرانے سے ایک آواز آئی ہو, اے بیٹا عباس, ارے یہ دکھیاری ماں موجود ہے, کہیے میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. واہ حسین واہ عباس مسیال الذین ظلموا اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بارے لات جو بہت محمد والے محمد کے واسطہ ان تمامی افراد کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما, برے کاموں سے محفوظ فرما. بارے لات جو بہت محمد والے محمد کے واسطہ جہاں جہاں بھی شیعہ محب اہل بیت ہیں, کسی بھی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, اپنے بیمار کی سب پہ انہیں شفا کاملہ ہونا چاہیے عنایت فرما. ہمارے رات میں بہت محمد والے محمد کے واسطہ کون محمد کا نام حسین امام زمانہ کی ظہور میں تاجر فرما, اور ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زاہد حسین جعفری, سید اشفاق حسین جعفری